السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں سبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں لے آئی ہوں ایک اور بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا ناول۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو ضرور پسند آئے گا، لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتایا کرے کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگتے ہیں۔ آپ کے کمنٹس کا مجھے شدت سے انتظار رہتا ہے اور مجھے آپ کے کمنٹس سے بہت حوصلہ بھی ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں یہ ناول بھی مجھ سے کسی نے ریکویسٹ کی تھی، لیکن مجھے رائٹر سے رپلائی بھی کافی وقت لیٹ ملا تھا اور اس کے بعد میں دوسرے ناولز میں بزی ہو گئی، تو سوری فار لیٹ، میں کافی لیٹ کر رہی ہوں آپ کے اس ناول کو، بٹ یہ ناول بہت پیارا ہے اور الحمدللہ مجھے رائٹر سے رپلائی بھی مل گیا۔ ان کا اکاؤنٹ پہلے ڈھونڈنے میں مجھے ٹائم لگا، جب مجھے ان کا اکاؤنٹ ملا میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے الحمدللہ بہت پیار سے مجھے رپلائی کیا اور انہوں نے مجھے اجازت بھی دے دی اس ناول کو پڑھنے کی۔ تو میں یہ ناول ان کا شروع کرنے جا رہی ہوں، تو بتاتی ہوں آپ کو یہ کون سا ناول ہے۔ تو یہ ہے ان کا ناول۔ اس ناول کا نام ہے داستان حیات اور رائٹر کا نام ہے زہرا بنت خالد۔ تو الحمدللہ مجھے ان سے پرمیشن مل گئی ہے، تو ہمیں اس وارڈنگ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے مجھے اجازت دی ہے، تو میں یہ ناول کو شروع کر رہی ہوں اور اس ناول کی باقاعدہ مجھ سے ریکویسٹ کی گئی تھی، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سن کر ضرور اچھا لگے گا۔ تو شروع کرتے ہیں پارٹ 1۔ جگہ لاہور، کائنڈ اکیڈمی۔ گولڈن نشیلی آنکھوں میں پریشانی کے نمایاں تاثرات لیے وہ ایک نہایت وسیع ہال میں بیٹھی ہوئی تھی، دل میں اپنی کامیابی کی دعائیں کرتے ہوئے۔ اس کی نظریں سامنے 3 فٹ 6 انچ اونچے اسٹیج پر جمی تھیں، جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑے ہو کر پورے جوش و خروش کے ساتھ تقریر کر کے آئی تھی۔ اٹس دا موسٹ اویٹنگ مومنٹ آف ٹوڈیز کمپٹیشن، سو لیٹس اناؤنس اٹ۔ ہال میں ایک رعب دار آواز گونجی تھی اور اس نے اس آواز کے ساتھ ہی آنکھیں بند کی تھیں۔ کائنڈ اکیڈمی گاٹ فرسٹ پوزیشن ان اینول اردو ڈیبیٹ کمپٹیشن۔ کائنڈ اکیڈمی نے سالانہ اردو تقاریر کے مقابلے میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ پی ای بی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے اعلان پر اس نے زور سے آنکھیں میچی اور پھر پھٹ سے کھول دی۔ ان آنکھوں میں خوشی تھی، جوش تھا اور ایک سحر تھا۔ اب حیات شاہر اور لاریب مزمل کا نام پکارا جا رہا تھا اور اسٹیج پر آنے کی دعوت دی جا رہی تھی۔ وہ دونوں نہایت سلیقے سے جگہ سے اٹھ کر اسٹیج پر جاتے ہوئے اپنی ہم جماعتوں سے مبارکباد وصول کرتے ہوئے گزر گئے۔ اسٹیج پر پہنچے جہاں کائنڈ اکیڈمی کی پرنسپل پہلے سے موجود تھی، گرم جوشی سے حیات اور لاریب کے کاندھوں پر تھپکی دیتے ہوئے ان کے دائیں جانب کھڑی ہو گئی۔ ججز اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر بائیں جانب ہاتھوں میں ٹرافی تھامے ان کی جانب بڑھے اور اس لمحے کو کیمرے میں قید کروایا۔ جیسے ہی حیات اور لاریب کا ہاتھ ٹرافی پر گیا تو ہال میں موجود طالبات کا جوش 7ویں آسمان کو چھونے لگا اور پورے ہال میں جوش سے بھرے نعرے لگنے لگے۔ اس نے بولنا شروع کیا تو ہال میں سناٹا چھا گیا۔ I just want to say that ٹرافی لینے والا ہی چیمپئن نہیں ہوتا، یہاں اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر 500 لوگوں کے سامنے بولنے والا شخص چیمپئن ہوتا ہے۔ ایکچولی وہاں ہال کے اس کونے میں بیٹھ کر، حیات نے بنا اس طرف دیکھے ہال کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، یہاں کھڑے ہوئے شخص پر تبصرہ کرنا بہت آسان بات ہے، اس لیے میرے نزدیک ہر وہ اسٹوڈنٹ چیمپئن ہے جو یہاں کھڑے ہونے کی ہمت رکھتا ہے، اور میں حیات شاہر آپ کو آپ کے چیمپئن ہونے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ Yes, you are the real champion۔ حیات نے بات کے آخر میں اپنے مائک والے ہاتھ کو ہوا میں بلند کیا اور مائک کو درمیانی 2 انگلیوں سے پکڑا، ایسے کہ انگوٹھے شہادت کی انگلی اور سب سے چھوٹی انگلی کو بند کر رکھا تھا۔ یہ اس کے مطابق چیمپئنز کا سمبل تھا۔ شاید ہال میں تالیوں کا شور برپا ہو گیا۔ پی ای بی پریسبائٹرین ایجوکیشن بورڈ جو بھی ہے ایک تعلیمی انسٹیٹیوٹ تھی۔ اس کے انڈر پورے پاکستان میں 14 اسکولز تھے جو مختلف جگہوں پر موجود تھے۔ ان 14 اسکولز کے درمیان مقابلے مقرر کیے جاتے تھے
جن میں سے ایک تقاریر کا مقابلہ تھا۔ اس مقابلے میں ہر سال ایک موضوع منعقد کیا جاتا تھا اور اس بارے میں پہلے سے باخبر کر دیا جاتا تھا۔ ہر اسکول کے 2 طلباء میں سے ایک موضوع کے خلاف دلائل پیش کرتا تھا اور دوسرا اپنے دلائل موضوع کی حمایت میں پیش کرے گا۔ آج اسی سالانہ مقابلے کا دن تھا اور حیات شاہر بلوچ جیسی قابل ڈیبیٹر کے لیے یہ عام بات تھی۔ ہر سال کی طرح اس نے اس بار بھی ججز کو اپنے دلائل سے متاثر کر کے ٹرافی پر اپنا حق جما لیا تھا۔ سانگلاہو کے اسٹوڈنٹس کی اسپیچ بھی اچھی تھی۔ مقابلہ ختم ہونے کے بعد وہ بیک میں بینچرز کا ٹولہ گراؤنڈ میں بیٹھے بریانی سے انصاف کر رہے تھے جب حیات نے تبصرہ کیا، ہاں مجھے وہ ہر مرتبہ خاصا امپریس کرتے ہیں۔ لاریب نے کولڈ ڈرنک کی گھونٹ اندر اتارتے ہوئے کہا، حیات یقین جانو اس بار بھی تم نے کمال کر دیا ہے، میں تو تمہاری مرید ہو گئی ہوں۔ ماہا نے حیات کی تعریف کرتے ہوئے کہا جو وہ تقریباً ہر 2 منٹ بات کر رہی تھی، مگر میں ایسے ویسے لوگوں کی شاگردی میں نہیں لیتی۔ حیات نے بھرپور سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور پھر حیات، لاریب اور علیزے کے کہکہے ہوا میں بلند ہوئے۔ ماہا تو تعریف کر کے پچھتائی، یہ سب چھوڑو، ٹریٹ ہماری۔ علیزے نے حیات اور لاریب کو دیکھا جو سکون سے بریانی ختم کر کے کولڈ ڈرنک پینے میں مصروف تھی۔ لنگر کھلا نہیں، منگتے پہلے آ گئے۔ حیات اونچی آواز میں بڑبڑائی، تم دونوں حکم کرو، کیا ٹریٹ لوگے؟ لاریب سر جھکا کر تابعداری سے بولی، ہاں میرے حصے کی ٹریٹ بھی لاریب کے کھاتے میں، آفٹر آل میں نے دی لاریب نے دی، ایک ہی بات ہے۔ حیات نے شرارت سے کہا، نہ ایسا تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، اس معاملے میں کوئی بھائی چارہ یا بہن چارہ نہیں۔ علیزے نے ٹریٹ ڈوبتی ہوئی دیکھی تو احتجاج کیا، اچھا تم لوگ بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ اس بار حیات مذاق کو سائڈ پر رکھ کے بولی، یار آج تو نہیں، کل کو ڈیسائیڈ کر لیں گے کیونکہ اب گھر جائیں گے، پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں۔ ماہا نے سنجیدگی سے کہا، ایز یو وش، اب تو منڈے کو ہی ملیں گے تو تب ڈیسائیڈ کر لینا۔ لاریب نے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے بات ختم کی اور تبھی اسکول کا گارڈ حیات کو عمیر شاہر کے آنے کا پیغام دے کر چلا گیا۔ حیات سب کو خدا حافظ کہہ کر اٹھنے لگی تو لاریب سے پوچھا، تم نے کب جانا ہے؟ یار پتہ نہیں، ڈرائیور آیا تھا مگر ہم ہال ہی میں لیٹ ہو گئے ہوئے تھے تو انتظار کر کے چلا گیا۔ چلو میں عمیر بھائی سے کہہ کر چھوڑ دوں گی۔ حیات کے کہنے پر لاریب بھی بیگ کاندھے پر ڈال کر اٹھ گئی۔ دونوں کے ہاتھ میں اپنی اپنی بیسٹ اسپیکر کی ٹرافی تھی جو بڑی ٹرافی کے بعد ان کو تھمائی گئی تھی۔ بڑی ٹرافی تو اسکول آفس میں ہی رکھی جاتی تھی جسے لانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ چلتے ہوئے گیٹ کے پاس جا رہے تھے کہ حیات کو شرارت سوجھی، ہم عمیر بھائی پر پرینک کریں؟ اس نے رک کر آنکھوں میں چمک لیے لاریب کو دیکھا جو ہمیشہ ایسے کاموں میں اس کی ساتھی رہی تھی۔ کیا پرینک؟ ہم افسردہ چہرے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں گے، عمیر بھائی کے پوچھنے پر کہیں گے کہ ہم اس مرتبہ کمپٹیشن ہار گئے۔ حیات نے پرجوش انداز میں سارا منصوبہ پیش کیا۔ ٹھیک ہے مگر ٹرافیز کا کیا؟ بیگ کس دن کام آئیں گے؟ اس نے جواب دیتے ہوئے اپنا بیگ کاندھے سے اتارا، اپنی اور لاریب کی ٹرافیز بیگ میں ڈالی اور لاریب کے دائیں جانب چلنے لگی۔ ویسے کیا عمیر بھائی یقین کر لیں گے ہماری بات پر؟ کرنا ہی پڑے گا۔ وہ مکمل اعتماد کے ساتھ قدم اٹھاتی ہوئی گیٹ کی طرف چل رہی تھی کہ عادتاً اس نے اپنی ہائی ٹیل کو ہاتھوں سے کسا، کیمرہ رول ایکشن۔ جیسے ہی گیٹ سے باہر قدم رکھا، حیات نے پرجوش انداز میں کہا، ایسے کاموں میں حیات شاہر بہت ٹیلنٹڈ مانی جاتی تھی۔ افسردگی ان کے چہرے پر ایسے پھیلی جیسے وہ سچ میں ہار گئی ہو۔ وہ دونوں ایک ساتھ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی۔ السلام علیکم چھوٹیو، کیا بنا؟ عمیر کے تجسس سے بھرپور آواز گاڑی میں گونجی۔ اس نے بلو جینز کے ساتھ گرے ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، آنکھیں کالی تھیں اور کہیں سے بھی نقوش حیات کے ساتھ نہ ملتے تھے۔ عمیر بھائی، ہر بار قسمت ساتھ نہیں دیتی۔ خیر جانے دے، جواب دینے والی لاریب تھی۔ کیا مطلب بھائی؟ میں مان ہی نہیں سکتا، تم لوگ نہیں جیتی۔ عمیر پوری طرح پیچھے گھوم کر ان سے مخاطب ہوا اور حیات کو دیکھا جو گاڑی کے شیشے سے باہر کی دنیا کو دیکھنے میں مگن تھی۔ بس بھائی، قسمت مہربان نہیں تھی اس بار۔ اب بھی جواب لاریب کی طرف سے آیا تھا۔ حیات، لاریب، آپ دونوں مجھے سیدھے سے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ عمیر سنجیدگی سے بولا۔ عمیر بھائی ہونا کیا ہے؟ لاریب کی بریانی میں سے بس ایک بوٹی نکلی ہے، بس اسی کا دکھ لڑکی کو کھائے جا رہا ہے۔ حیات آنکھوں میں معصومیت سجائے بولی، واٹ؟ سارا ماجرا تو تب سمجھ آیا جب ایک دم سے گاڑی میں دونوں کے کہے گونجے، اف ڈرامے باز، توبہ ہے۔ عمیر نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، آپ کو کیا لگا ہم دونوں ہارنے والوں میں سے ہیں؟ حیات نے فخریہ انداز میں اپنایا، نہیں مگر تم لوگوں کی ایکٹنگ اسکلز توبہ ہے۔ عمیر نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور ہنستے ہوئے گاڑی چلا دی۔
ماشاءاللہ بول دیا کرے، کیوں نظر لگانی ہے؟ لاریب شوقی سے عمیر کو دیکھتے ہوئے بولی اور وہ مسکرا دیا۔ پھر حیات اور لاریب کی مسلسل چلتی زبان تھی اور عمیر کے معصوم کان پورے فنکشن کے قصے گوشے گزار کر دیے۔ لاریب مزمل اور حیات شاہر کی دوستی 9 سال پرانی تھی۔ ماما سے مل لو، لاریب نے گاڑی سے اتر کر شیشے پر جھک کر حیات کو آفر دی۔ نہیں یار، پھر کسی دن آؤں گی، ابھی ٹائم لگ جانا اور پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں۔ لاریب ٹھیک ہے کہہ کر اپنی ٹرافی اس سے لے کر عمیر کا شکریہ ادا کرتی چل دی۔ دوسری طرف السلام علیکم شاہر ولا والو، وہ چیختی ہوئی لان سے گزر کے گھر میں داخل ہوئی۔ حیات سیدھا کچن میں لپکی، جانتی تھی سعدیہ بیگم وہیں موجود ہوں گی۔ ہر ماں کی سب سے بڑا اسٹے کرنے والی جگہ کچن۔ سعدیہ بیگم، حیات خوشی سے ان کے گلے لگی۔ اس سے پہلے کہ حیات کچھ کہتی، سعدیہ بیگم نے لاڈ سے کہا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی ہی کامیابیاں عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا محبت سے ماتھا چوما۔ کیا ماما، آپ کو کیسے پتا؟ ابھی تو میں نے کچھ بتایا ہی نہیں، مجھے تو کبھی لگتا ہے آپ کو غیب کا علم ہے، وہ نروٹے پن سے بولی۔ چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ، ہم نے تمہاری خالہ کی طرف جانا ہے۔ حیات جو فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پینے لگی تھی، ماں کے کہنے پر فریج بند کر کے بوتل ہاتھ میں لیے ان تک پہنچی جو سبزی کاٹنے میں مصروف تھی۔ کدھر جانا ہے؟ حیات نے بھویں سکیڑی۔ بتایا تو ہے تمہاری خالہ کی طرف۔ کیوں، آج کچھ خاص ہے کیا؟ انہوں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ سعدیہ شاہر کچن سمیٹ کر حیات کو لیے ساتھ چل رہی تھی۔ حیات اور بینش کے مشترکہ کمرے کے باہر کھڑے ہو کر رکی اور ہدایت دی۔ حیات، اس مرتبہ بلا وجہ نہیں لڑنا تم نے آیان سے۔ حیات نے اس کا نام سن کر ناک سے کوڑا۔ ویسے ماما، مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، اس نے قدرے جاسوسی لہجے میں کہا۔ یہ دماغ لڑانے اور جاسوسی کرنے والا کام تم ISI پر چھوڑ دو اور جاؤ اب فریش ہو جاؤ، میں زرینہ کو کہہ کر کپڑے نکلوا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور حیات کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بینش کو چھٹی تھی تو اسے لگا وہ سوئی ہوئی ہے، مگر جیسے ہی وہ دروازہ بند کر کے مڑی، واہ بھئی، اتنی تیاریاں کس چیز کی؟ کیا میری سرپرائز منگنی کی تیاریاں ہو رہی ہے؟ وہ شوقی سے کہتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے منگنی کی، لڑکی تو منا لو۔ آیت نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ منا لو نہیں، پٹا لو۔ یہاں ہوئی جناب حاذق کی انٹری۔ یار تم منہ بند رکھنے کا کتنا لے گا؟ وہ زچ ہوا، ہر بار غلط ٹائم پر آتا تھا۔ اوہ، یہ منہ بند رکھنے والا مذاق نہیں، حاذق نے اسے گھورا۔ تم دونوں باہر جا کر بحث کر لو، کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ آیت نے تنگ آ کر کہا۔ اچھا بتاؤ تو کون آ رہا ہے جس کے لیے آیت میڈم خود کچن میں گھسی ہے؟ وہ بھائی ہی کیا جو بہن کو 24 گھنٹے بہن کام کرتے دیکھ بھی لے، پھر بھی ہڈ حرام ہونے کا طعنہ نہ دے۔ خالہ آ رہی ہے، آیت نے چہک کر بتایا۔ یہ عنایت خالہ جان کے لیے نہیں ہو سکتی، ضرور وہ چھپکلی آ رہی ہے۔ اس نے اندازہ لگایا۔ خبردار آیان، جو اس بار تم نے حیات کو کچھ بھی کہا تو۔ آیت نے دھمکی دیتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا چمچ جس سے وہ پاستا کے انگریڈینٹس مکس کر رہی تھی، آیان کو دکھائی۔ او ہو، چھپکلی کی چمچی، بھاگ حاذق! آیان کہتے ساتھ ہی بھاگ گیا اور آیت پاؤں پٹکتی پاستے کی طرف متوجہ ہوئی۔ آیت افتخار اور حیات شاہر ہم عمر اور خالہ زاد تھے، جس کی وجہ سے ان کا آپس میں بہنوں سے زیادہ پیار تھا۔ یار آج تو چھپکلی آ رہی ہے، خوب مزہ آئے گا، آیان نے بیڈ پر چھلانگ لگا کر لیٹتے ہوئے کہا۔ کاہے کا مزہ؟ حاذق نے شکی انداز سے دریافت کیا۔ کیا مطلب؟ اسے تنگ کرنے کے بعد ملنے والا سکون، دنیا میں اس سکون کا مقابلہ نہیں۔ کون کہتا ہے کہ دنیا میں سکون نہیں ملتا؟ مجھ سے پوچھو، ایک چھپکلی جیسی کزن رکھ لو، اسے تنگ کرتے رہو، اس کا سکون برباد کرتے رہو اور خود سکون کماتے رہو۔ وہ کونے کے بل بیڈ پہ بیٹھا فلسفے جھاڑ رہا تھا۔ ہیلو مسٹر، تم تنگ کرتے ہو تو وہ تم سے 4 ہاتھ آگے ہے، تم شیطان ہو تو وہ تمہاری اماں ہے، اس معاملے میں مت بھولو آخری بار کیا کیا تھا اس نے تمہارے ساتھ۔ حاذق کو کہاں ہضم ہو رہی تھی اپنے جگری یار کی تعریف، وہ بھی اسی کے منہ سے۔ اور ہاں یار حاذق، مجھے یاد آیا، پچھلی بار کا بدلہ پینڈنگ پر ہے، ایسا کرتے ہیں؟ اور پھر حاذق نواز اور آیان افتخار کے پلانز ظاہر سی بات ہے حیات کے خلاف جنگ کی تیاری کے برابر ہوتے ہیں۔ آیان افتخار، دبلا پتلا مگر فٹ، 12ویں کلاس کا طالب علم، حیات سے 3 سال بڑا تھا، مگر آپس میں بھائی چارہ ہونے کی بجائے تیسری جنگ عظیم کی تیاریاں ہیں۔ بلکہ ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم کی وجہ بھی یہ 2 نفوس ہی ہوں گے۔ ایک دوسرے کو تنگ کرنا، پرینکس کرنا اور سکون سے نہ بیٹھنے دینا، ان دونوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔
اگر کوئی اکٹھا ان کو بیٹھا دیکھ لے تو سمجھ جائے گا کہ اگلے ہی منٹ یہاں جنگ کے میدان والا حشر برپا ہوگا۔ آج بھی شاید کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا، شاید تھا۔ جیسے ہی اس نے رخ موڑا، زوردار آواز آئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس پر حملہ ہو گیا ہو، اور حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شاہر ولا کی دوسری لاڈلی بینش شاہر تھی، اور اس کا ہر پنگے میں ساتھ دینے والا عبداللہ شاہر۔ سرپرائز! دونوں مل کر چیخے تھے اور پارٹی پاپ اس کے سر پر پھوٹا تھا۔ کنگریچولیشنز چیمپ! بینش اور عبداللہ نے تقریباً چیختے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو پٹاخو! اس نے دونوں کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہمیں پتا تھا ہماری چیمپ ضرور جیتے گی۔ بینش نے بچوں کے سے انداز سے کہا۔ الحمدللہ! حیات مسکرا دی۔ آ جائے اب عمیر بھائی اور ماما جان! عبداللہ نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ او ہو، تو یہ سب ملی بھگت تھی! حیات نے مسکرا کر کمر پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ خوش رہو! سعدیہ بیگم نے پیار دیا۔ چلے اب آ بھی جائے! بینش چلائی۔ رکو، بابا کو کال کر لوں؟ عمیر نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ میرا بیٹا، کانگریچولیشنز! کال لگتے ہی شاہر بلوچ کی آواز ابھری، جو کہ اس وقت بحرین میں اپنے آفس کیبن میں بیٹھے تھے۔ تھینک یو شاہر صاحب! حیات نے خوشی سے جواب دیا۔ حیات جیسے ماں کو ان کے نام سے بلاتی تھی، ویسے ہی باپ کو بھی ان کے نام سے ہی پکارتی تھی۔ پراؤڈ آف یو مائی سن! شاہر صاحب نے جواباً کہا، اور وہ مسکرا دی۔ بس ایک یہی جملہ سننے کے لیے تو وہ ایسے کاموں میں آگے آگے رہتی تھی۔ آ بھی جائے! بینش کیک کاٹنے کے لیے سب سے زیادہ بے تاب تھی۔ وہ حیات کو کھینچ کر صوفے پر لے گئی۔ سامنے ٹیبل پر پھول بکھرے پڑے تھے، اور وہ سب گلابی تھے، کوئی ایک بھی سرخ نہیں تھا، کیونکہ حیات صرف گلابی پھولوں کی دیوانی تھی۔ پھولوں کے درمیان ایک خوبصورت چاکلیٹ کیک سجا تھا، جس پر انگریزی میں چیمپ لکھا تھا۔ حیات نے خوشی سے کیک کاٹا اور سب کو کھلایا تھا۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ دیکھتے ہیں یہ کتنے عرصے کے لیے تھی۔ یہ تھا شاہویر ولا اور اس کی افراد کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، جنہیں وہ بڑھا چڑھا کر مناتے تھے۔ شاہر بلوچ جو گھر کے سربراہ تھے، پھر تھی سعدیہ بیگم، شاہر بلوچ کی زوجہ محترمہ، اور ان دونوں کی ساری زندگی کی کمائی عمیر شاہر، حیات شاہر، عبداللہ شاہر اور بینش شاہر۔ عمیر شاہر بلوچ 21 سالہ نوجوان، جو کہ اپنی یونیورسٹی لائف کے دور میں تھا اور بزنس مینجمنٹ پڑھ رہا تھا۔ پھر تھی 5 سال چھوٹی شاہر ولا کی لاڈلی حیات شاہر بلوچ، پھر اس سے 2 سال چھوٹا عبداللہ شاہر بلوچ، اور سب سے چھوٹی شاہر ولا کی دوسری لاڈلی بینش شاہر بلوچ، اور یہی 4 سعدیہ بیگم اور شاہر بلوچ کی کل کائنات تھے۔ اولاد ماں باپ کی پوری زندگی کی کمائی ہوتی ہے۔ ساری انجوائمنٹ اپنی جگہ۔ بینش میڈم، میں نہانے جا رہی ہوں، اور جب میں کمرے میں واپس آؤں تو یہ پہلی والی حالت میں ہو۔ حیات حکم سنا چکی تھی۔ ماما زرینہ بھی کہاں ہے؟ اور کپڑے نکال دے پلیز۔ حیات ماں سے مخاطب ہوئی اور ان کو بھی کہہ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ ابھی تک اسکول یونیفارم میں ہی ملبوس تھی۔ بینش کا منہ لٹک گیا۔ ہاؤ روڈ! آپ ہی تھینکس بولنے کے بجائے حکم چلا کر چلی گئی۔ بینش صدمے سے بولی، اور اس بات پر سب ہنس دیے۔ جاؤ تم، میں زرینہ کو کہتی ہوں، اور جاتے ہوئے زرینہ کو میرے پاس بھیج دو، پتہ نہیں کدھر رہ گئی۔ وہ ملازمہ کو بلانے کا کہہ کر حیات کے کپڑے نکالنے اور وارڈروب کی طرف آ گئی۔ وہ ملازمہ تھی ہی کب؟ گھر کے سب بچے ان کی عزت کرتے تھے۔ وجہ زرینہ کا کئی سال سے شاہویر ولا والوں کے ساتھ ہونا تھا۔ سب جلدی سے تیار ہو جاؤ، 6 بجے ہم جا رہے ہیں تمہاری خالہ کی طرف۔ سعدیہ بیگم نے سب کو بتایا اور زرینہ کے ساتھ کام میں مصروف ہو گئی، اور سب تیار ہونے کے لیے نکل گئے۔ سب ریڈی ہے؟ آیان نے حاذق سے پوچھا۔ حاذق نے کسی اسسٹنٹ کی طرح جواب دیا۔ باس کے بچے، ماچس کہاں ہے؟ اس نے ماچس نہ پا کر حاذق کو گھورا، جو مطمئن کھڑا تھا، اور آیان کے کہنے پر جھٹ نیچے بھاگا۔ تمہیں تو میں کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دوں گا چھپکلی، یہ آیان افتخار کا خود سے وعدہ ہے۔ آیان نے ایک عزم سے خود سے کلام کیا۔ حاذق، اس بار مزہ آئے گا، قسم سے۔ پچھلی مرتبہ کیسے ذلیل کیا تھا اس چھپکلی نے؟ آیان نے حاذق کے کندھے پر بازو رکھتے ہوئے کہا، جو ابھی ماچس لایا تھا۔ یار ویسے بہن ہے ہماری، ایسے نہیں کرنا چاہیے، تجھے پتا ہے وہ اس چیز سے ڈرتی ہے۔ حاذق نے افسوس سے کہا۔ او ہیلو، بہن ہوگی تیری، میں کبھی اس چھپکلی کو اپنی بہن نہ بناؤں۔ آیان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بہن نہیں تو کیا بناؤ گے؟ حاذق نے دانتوں کی نمائش کی۔ دشمن! میں کیسے مانوں؟ شکل گم کرو اپنی۔ آیان یہ کہہ کر خود ہی وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے حاذق کا کہا وہ بخوبی سن سکتا تھا۔ میر ہاؤس میں افتخار میر اور ان کا چھوٹا بھائی نواز میر رہائش پذیر تھے۔ افتخار میر کے 3 بچے تھے۔ بیوی نفیسہ افتخار نرم مزاج خاتون تھی۔
بڑا بیٹا واصف افتخار تھا جس نے افتخار میر کے ساتھ ان کا بزنس سنبھال رکھا تھا۔ واصف سے چھوٹا آیان افتخار میر تھا جو کچھ کر گزرنے کی چاہ میں باپ کے بزنس میں آنے سے پہلے دن ہی انکار کر چکا تھا۔ گھر کی سب سے چھوٹی اور اکلوتی بیٹی آیت افتخار تھی جو حیات کی ہی ہم عمر تھی۔ دوسری طرف نواز میر کی فیملی 4 افراد پر مشتمل تھی۔ ان کی زوجہ سامیہ نواز تھی اور بڑا بیٹا حاذق نواز میر تھا جو کہ آیان کا ہم عمر تھا، اور اس سے چھوٹی بیٹی تھی ہانیہ نواز جو کہ آیت اور حیات سے 1 سال بڑی تھی، اور یہ تھے میر ہاؤس کی رونق کا سبب۔ اب آگے، بہت بہت مبارک ہو میری جان، اللہ تمہیں ہمیشہ ایسے ہی مزید کامیابی عطا فرمائے۔ آیت چہک کر اس کے گلے لگی تھی۔ تھینک یو جانی، وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ شاہر ولا والے افتخار ہاؤس پہنچ گئے تھے۔ حیات سب سے باری باری ملی اور پھر آیان کی نظریں خود پر محسوس ہوئی جو معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا گیا۔ وہ اس کی جانب بڑھی اور اسے مخاطب کرنے کی بجائے ساتھ کھڑے حاذق کا حال احوال دریافت کرنے لگی۔ آیان نے اسے دیکھا جو نیلی جینس پر لیمو رنگ کا ٹاپ پہنے اسٹالر بے پرواہی سے گلے میں ڈالے سب سے مل رہی تھی۔ آیان نے بھی اسے اگنور کر کے سعدیہ بیگم کے گلے میں لاڑ سے باہیں ڈال دی۔ ان کے اس طرح ایک دوسرے کو اگنور کرنے پر واصف اور عمیر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک ساتھ ہنسنے لگے۔ زمین و آسمان ایک ہو سکتے ہیں مگر آیان اور حیات کی صلح نہیں ہو سکتی تھی۔ نفیسہ کے گھورنے پر وہ مجبوراً اس کے پاس گیا۔ کانگریچولیشنز چپکلی، وہ معصوم سے آنکھیں ٹپٹپا کر بولا۔ شکریہ بندر، حیات نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، مگر آنکھوں ہی آنکھوں میں دونوں نے ایک دوسرے کو گھورنا اپنا فرض سمجھا۔ سب لاؤنج میں بیٹھ کر باتوں میں مصروف تھے۔ اس سے زیادہ دیر مہذب نہ بنا گیا تو آیت کو اٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی اٹھ گیا۔ افتخار میر، واصف عمیر اور حاذق نواز میر بیٹھے سیاست اور بزنس کو کھول چکے تھے۔ پتہ نہیں یہ آدمی کیسے سیاست پر لمبی بحث کرنے بیٹھ جاتے تھے۔ دوسری طرف سعدیہ، نفیسہ اور سامیہ بھی باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ بچہ پارٹی ساری وہاں سے ہولے ہولے کھسک گئی۔ وہ آیت کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو آیان، حاذق، ہانیہ، عبداللہ اور بینش پہلے ہی ڈیرا جمائے بیٹھے تھے۔ اس کے آتے ہی حاذق ڈرامائی انداز میں بولا، اوہ ہو، زہے نصیب، ہمارے غریب خانے پر تشریف لانے کا شکریہ۔ ڈرامے نہ کرو، یہ میرا کمرہ ہے۔ آیت نے کمر پر ہاتھ جمائے۔ ڈیئر کزن، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ جیسی ٹیلنٹڈ کزن ہمارے نالائقوں کے ٹولے میں ہے۔ حاذق نے معصومیت کا ہر ریکارڈ توڑا تھا۔ وہ جو آیان کو اٹھا کر خود بستر پر جگہ بنا کر بیٹھی تھی، اس کے اس ڈرامے پر بالکل کان نہیں دھرے۔ کام بولو، مکھن پہلے ہی کافی مہنگا ہے، یوں ضائع مت کرو۔ وہ جانتی تھی بلا وجہ تو تعریف ہونے سے رہی۔ ٹریٹ پتہ تھا میں کون سا ورلڈ کپ جیت کر آئی ہوں، حیات نے لاپرواہی سے چوئنگم چباتے ہوئے کہا۔ چل حاجی، چھت پر چلے، تو بھی کس کے منہ لگ رہا ہے؟ آیان کب سے اسے گھور رہا تھا کہ پوائنٹ پر آ۔ وہ کسی طرح حیات کو چھت پر لے جانا چاہتا تھا۔ فور ریونج یا کچھ اور؟ ہاں چل، صحیح کہہ رہا ہے، موسم اچھا ہے، انجوائے کرتے ہیں، حاذق نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ بینش اور عبداللہ نیچے چلے گئے کیونکہ ان کو لفٹ کروائی نہیں رہا تھا کوئی، ویسے بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ چلو حیات، ہم بھی چلتے ہیں۔ ہانیہ بھی ان کے ساتھ پلان میں شامل تھی۔ چلو ٹھیک ہے، وہ اس کی ہاں سن کر مطمئن ہو گیا اور چل دیا۔ حاذق اور آیان نے ایک دوسرے کو شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تھا۔ چھت پر جب وہ پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیات کی آنکھیں پھیل گئی۔ آیت کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ سامنے ایک کونے میں ٹیبل پڑا تھا جس پر کیک سجا تھا، چاکلیٹ کیک، اور ارد گرد فیری لائٹس تھیں۔ اس نے مڑ کے آیت کو دیکھا۔ اس نے شانے اچکا دیے کہ ناٹ فرام مائی سائڈ۔ اسے کسی قسم کی ایسی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ حیرانی سے مڑی اور آیان کو دیکھا کیونکہ یہ آیان ہی کا پلان تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکی تھی اس کے فتح کن تاثرات سے۔ چلو، آیان نے کہا اور وہ خود بھی چلنے لگا۔ کیک پر لگی موم بتی جلانے تک وہ ٹیبل کی دوسری جانب آ چکی تھی۔ حیات نے کیک کاٹا مگر بس کیک ہی کاٹا تھا کہ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ آوازیں ہی ایسی تھیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کیک کا ٹکڑا فوراً واپس رکھا اور قدموں کی طرف دیکھا۔ وہ جس جگہ کھڑی تھی وہاں فیری لائٹس کے ساتھ پٹاخوں کو اس نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا کہ کسی پروفیشنل کا کام لگتا تھا۔ وہ اپنی ایکسائٹمنٹ میں اس چیز پر دھیان ہی نہیں دے پائی۔ حیات نے التجائی نظر سے اسے دیکھا جو مسکراتی آنکھوں سے پٹاخوں کی لڑی کو آگ لگانے لگا تھا۔ آیان، نو!
اس نے کہہ کر وہاں سے فوراً ہٹنا چاہا، مگر آیان نے پھرتی سے ماچس لگا دی۔ آگ ملنے کی دیر تھی، پٹاخوں کی آواز میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہونے لگا۔ آیت مسلسل آیان اور حاذق کو یہ روکنے کے لیے کہہ رہی تھی جسے وہ سرے سے سن ہی نہیں رہے تھے۔ ہانیہ کھڑی حاذق لوگوں کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ آیان کے بچے، اسے روک لو ورنہ تم نے آج میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جانا ہے، حیات نے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ پٹاخوں کے شور کی وجہ سے اسے قدرے اونچا بولنا پڑ رہا تھا۔ اوہو، حاذق دیکھ ذرا، اس چپکلی کی اکڑ ابھی تک نہیں گئی، اس نے حاذق کے کندھے پر بازو ٹکاتے ہوئے کہا۔ آیان میرے پیارے بھائی، پلیز، اسے ڈر لگتا ہے، یہ سب بند کرو پلیز، آیت نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ جب انہوں نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرے تو وہ کچھ سوچ کر نیچے بھاگی۔ واصف بھائی بند کرے اسے پلیز، وہ پیچھے سے آتے واصف کو دیکھ کر بولی جسے آیت بلا کر لائی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے، پاگل ہو تم لوگ، واصف نے غصے سے کہا اور حیات کی طرف قدم بڑھائے۔ ناٹ اگین برو، حاذق اور آیان نے ایک زبان میں کہا تھا۔ واصف پٹاخوں کی لڑی کو دور پھینکتے ہوئے حیات کو سائیڈ پر لے آیا اور آیت بھاگ کر پانی کا گلاس لے آئی۔ آیان، حاذق، تم لوگوں نے بالکل اچھا نہیں کیا، حیات شاہر اس بات کا بدلہ اب اپنے طریقے سے لے گی، حیات نے خفگی سے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ آہا، میں تو ڈر گیا، آیان نے مصنوعی ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ حاذق، آیان، یہ کیا طریقہ ہے، واصف نے گھورا، یہ اپنا اسٹائل ہے نا یونیک، بالکل میری طرح، آیان نے چہکتے ہوئے کہا۔ ڈفر، حیات بس سوچ ہی سکی، بولی کچھ نہیں تھی کیونکہ اب واصف ہی انہیں دیکھتا۔ تم دونوں باز نہیں آؤ گے تو میں بہت برا پیش آؤں گا، اور ہانیہ، تم بھی ان کے ساتھ مل گئی ہو، سو بیڈ، واصف نے ہانیہ کو بھی گھسیٹا۔ دیٹس ناٹ فیئر برو، آپ ہمیشہ چپکلی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، آیان نے معصومیت کا ہر ریکارڈ توڑا تھا۔ تمہاری شکل ہے کہ تمہیں ڈیفینڈ کیا جائے، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، حیات میڈم۔ اس سے پہلے کہ آیان کچھ کہتا اور لڑائی پھر شروع ہوتی، واصف نے تینوں کو ڈپٹا اور سب کو نیچے آ کر کھانا کھانے کا کہہ کر چلے گئے۔ آئی بڑی واسی بھائی کی چمچی، آیان بڑبڑاتا ہوا حاذق کو ساتھ لے کر نیچے چل دیا۔ بہت افسوس ہوا ہانی کہ تم نے بھی پارٹی بدل لی، آیت نے افسوس بھری نظروں سے ہانیہ کو دیکھا۔ جواباً وہ فوراً شہرک پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ حیات، آیت، اللہ کا پکا وعدہ، مجھے بس ان دونوں نے کہا تھا کہ حیات کو سرپرائز دینا ہے، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا ایسا کوئی پلان ہے، حیات نے اس سے گھورا اور پھر وہ تینوں نفیسہ افتخار کے بلاوے پر نیچے چلی آئی۔ سب خوشگوار ماحول میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ حیات کے ایک طرف آیت تھی تو دوسری جانب واصف بیٹھا تھا۔ آیان اور حیات کی آنکھوں ہی آنکھوں میں جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ وہ کھانا کم کھا رہے تھے مگر ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے زیادہ دیکھ رہے تھے۔ حیات، ذرا وہ سلاد پکڑانا، آیان نے احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو مروتاً اسے بھی سلاد کی پلیٹ اٹھا کر دینی پڑی۔ حیات، پانی پکڑانا، آیان نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے پھر سے کہا اور اس کا پارا ہائی ہوا۔ برداشت کا مادہ تو تھا ہی کہاں، نوکر نہیں ہوں تمہاری، اٹھ کر پکڑ لو، سعدیہ بیگم نے فوراً حیات کو اس کے سخت لہجے پر ٹوکا۔ حیات، ایسے نہیں کہتے، بڑا ہے وہ آپ سے، بڑوں والی حرکتیں ہیں اس کی، وہ اتنی آہستہ بڑبڑائی کہ پاس بیٹھے واصف کو بھی سنائی نہ دیا۔ حیات نے اسے گلاس میں پانی دینے کی بجائے اٹھ کر پورا جگ اس کے سامنے پٹک دیا۔ حیات ڈیئر کزن، وہ کوفتے پکڑانا، آیان نے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے پھر سے کہا۔ اس نے کھانے سے ہاتھ روک کر کرسی سے ٹیک لگائی اور فرصت سے اسے گھورا جو سامنے بیٹھا اسے زج کر رہا تھا۔ وہاں بیٹھا ہر نفوس اس جنگ کو یکسر اگنور کیے ہوئے تھا کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ لڑائی کے بغیر کھانا ہضم کہاں ہونا تھا ان کو۔ وہ کوفتے پکڑانے کے لیے اٹھی اور لوازمات سے بھرپور ٹیبل پر نگاہ دوڑائی تو کوفتوں والا باؤل خالی نظر آیا۔ وہ پھر سے اسے گھورنے لگی۔ لاؤ حیات، میں لے آؤں، نفیسہ بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی حیات نے انہیں منع کر دیا۔ خالہ آپ بیٹھے، میں لے آتی ہوں، وہ مسکرا کر بولتی اٹھ گئی تھی۔ آیت بھی ساتھ ہی اٹھی تھی۔ یار آیت، تمہارا وہ بندہ بھائی زیادہ شوخہ ہو رہا ہے، وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی، کب سے صبر کر رہی تھی، سب بیٹھے نہ ہوتے تو وہ بھی جوابی کارروائی کر سکتی تھی۔ آیت کوفتوں کا باؤل بھرتی مسکرا دی۔ رک آیت، ابھی بتاتی ہوں میں اسے، ڈیئر کزن کا بچہ۔ اس نے کوفتوں کا باؤل آیت کے ہاتھ سے لیتے ہوئے ٹیبل پر رکھا اور مرچوں کا ڈبہ ڈھونڈ کر اچھے سے مکس کر دی۔ حیات، پاگل لڑکی، اتنی زیادہ مت ڈالو، کسی بڑے نے کھا لیا تو چھترول ہو جانی ہے۔ آیت نے اسے چمچ بھر بھر کر ڈالتے ہوئے دیکھا تو روکنا چاہا۔ تم اپنے بندر بھائی کی سائیڈ مت لو ورنہ میں تمہیں بھی یہی کھلا دوں گی۔ حیات نے خفگی سے اسے گھورا اور باؤل اٹھا کر ڈائننگ ایریا میں چل دی۔ اب لے آئی ہو پیاری کزن تو ڈال بھی دو، اس کے
جگہ پر بیٹھنے سے پہلے ہی وہ بولا، شور پیارے کزن۔ حیات دل و جان سے مسکرائی اور چمچ بھر کر اس کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ حیات نوالا منہ میں گیا تھا اور چیخ برآمد ہوئی تھی، سویٹ کزن کیا ہوا؟ وہ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر معصومیت سے بولی۔ وہ اب کیا کہتا، صبر کرنے کی باری اب اس کی تھی۔ بھر بھر کے پانی کے گلاس پینے لگا۔ کیا ہوا ایان بیٹا؟ سعدیہ بیگم نے پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں خالہ، شاید مرچ کھا لی تھی، اس نے حیات کو نظروں میں رکھتے ہوئے جواب دیا، جو فاتح کن مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ واصف پاس بیٹھا تھا، اس لیے سارا ماجرا سمجھ گیا تھا۔ ایان کو دیکھا اور نظروں میں کوئی اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ ایان دانت کچکچا کر رہ گیا۔ پتہ نہیں کیا تھا اس جادوگرنی میں جو ہر ایک کو اپنے ساتھ ملا لیتی تھی۔ واصف جو ایان پر جان چھڑکتا تھا، ہر مرتبہ حیات کے آنے سے وہ پارٹی بدل لیتے تھے۔ یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ جادوگرنی کہیں کی، وہ بس سوچ ہی سکا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اسٹوری واقعی کافی انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی مستی ہے، بہت ہی شرارت ہے، بہت ہی مزیدار ہے۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آ رہی ہے، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اپنے کانٹیکٹ میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔